صرف 1 منٹ. ذرا سوچیے کہ بچے اپنے بچپن سے ہی کتنی پابندیوں کے شکار رہتے ہیں. ہر قسم کی پابندیاں ان پہ لگائی جاتی ہیں. یہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ, یہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ, ان سے ملو ان سے نہ ملو, آپ نے یہ پڑھنا ہے یہ نہیں پڑھنا ہے, اس وقت پڑھنا ہے اس وقت نہیں پڑھنا ہے. تو بچے تو عاجز آئیں گے نا. یہ تو فطری سی بات ہے کہ آخر یہ کب تک پابندیاں چلیں گی. پھر وہ ٹین ایج میں آتے ہیں, پھر بھی وہی پابندیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر, یہ بلکہ کچھ اور نوعیت بڑھ جاتی ہے اس کے اندر. بچہ تو پھر بچہ ہی ہوتا ہے نا. کبھی کبھی اس کا دل چاہتا ہوگا کہ کاش کبھی ایسا ہو کہ میں بالکل ایک آزاد طریقے سے گھوموں پھروں, اپنی مرضی سے کھاؤں, اپنی مرضی پیوں, اپنی مرضی سے سوؤں, اپنی مرضی سے جاگوں, یہ پابندیاں میرے پر نہ ہوں. ایک بار ایسا ہوا کہ بنگال کی ایک چھوٹی سی لوک کہانی ہے کہ ایک بچہ تھا اور گھر کا اکیلا, اور وہ تھا اور اس کا دادا تھا, اور دادا اس کا نابینا تھا, فقیر تھا. تو وہ بچے کو روز لے کر جاتا تھا اپنے ساتھ بازار میں. بچہ تو پھر بچہ ہے, بازار میں جائے تو 10 چیزیں دیکھ کے لپکنے کے لیے چاہتا تھا. کہیں بندر کا تماشا ہو رہا ہے تو کوئی پتنگ نہیں اٹھ رہا ہے, لیکن وہ بچہ ہل نہیں سکتا تھا کیونکہ ہمیشہ اس کے سر کے اوپر دادا کے ہاتھ کا ایک انگوٹھا ہوتا تھا جس کے سہارے وہ راستہ ڈھونڈتا تھا, اور وہ ہلنے نہیں دیتا. اب بچے کی بڑی مسائل تھے, بڑی پریشانیاں تھیں, اور وہ کبھی کبھی سوچتا ہے کہ اللہ میاں جب اتنے سارے چلے گئے تو دادا بھی چلے جائیں نا, تاکہ میں کچھ آزاد تو رہوں. ایک بار ایسا ہوا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی اور دادا کا انتقال ہو گیا. کچھ دن تو محلوں والوں نے لا کے کھلایا پلایا, کھایا پیا, اس نے خود رہا. اب بڑا خوش کہ جی اب میرے اوپر سے ساری پابندیاں ہٹ گئی. بازار میں نکلا تو ہر طرف ایک میلہ سجا تھا. وہی چیزیں جس کو دیکھتے کہ وہ ہمکتا تھا, وہی چیزیں آج اس کی پہنچ پہ ہو چکی تھی. لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا تنہا اور غیر محفوظ سا محسوس کر رہا تھا کہ کیسے ہوگا, میں کیسے اکیلے سب چیزوں کا سامنا کروں گا. پھر اس کہانی کا انجام یہ ہوا کہ آخر میں اسے دیکھا کہ ایک بڑا سوٹڈ اوٹڈ آدمی دفتر طرف جا رہا ہے. تو وہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے اس کے سامنے گیا اور سامنے جا کے کھڑا ہو گئے. اس نے کچھ پیسے دینے چاہے تو بچے نے منع کر دیا کہ نہیں پیسے نہیں چاہیے. اس نے حیرت سے پوچھا پھر تمہیں کیا چاہیے؟ کہیں گے انکل میرے سر پہ ایک انگوٹھا رکھ دو, میرے سر پہ انگوٹھا کوئی نہیں. جب یہ آزادی ختم ہوتی ہے اور پابندی لگانے والے رہتے نہیں ہیں, پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس سر کے اوپر انگوٹھے کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت. میں آتا ہوں آج کے موضوع کے اوپر, اور میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم پابندیوں سے آزاد زیادہ بہتر ہیں یا پابند زیادہ بہتر ہیں. فطری سی بات ہے, بچپن کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جب بڑے ہو گئے خود سوچنا سمجھنا شروع کیا تو پھر پابندیاں کیسی. ایک چیز یاد رکھیے گا, آپ کی قوت اور آپ کی طاقت جڑے رہنے میں ہے, آزاد پنکھی بننے میں نہیں ہے. ایک بڑا نیا رواج آ گیا ہے آج کل کے ینگ پیرنٹس کے اندر یہ کہ وہ ہر قسم کی پابندی کو سمجھتے ہیں کہ شاید بچوں کی نفسیات خراب ہو جائے گی. کہتے بچوں کو اپنی مرضی کرنے دو, اب بچہ چاہے کچھ بھی کر رہا ہو. لیکن وہ ایجوکیٹڈ ماں جو یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلی ہے وہ کہتی ہے کہ بچے کی نفسیات نہیں خراب ہونی چاہیے. ڈانٹنا نہیں ہے, اس کو سمجھانا نہیں ہے, یہ خود ہی سمجھے گا. بچے خود نہیں سمجھتے ہیں کبھی بھی. ان کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں, سلیقے سے سمجھائیں, ان کی عزت نفس کو ہرٹ نہ کریں, لیکن انہیں یہ بتائیں کہ جناب اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو آپ کو پابندیوں کے ساتھ زندہ رہنا ہے, آپ کو ڈسپلن کے ساتھ زندہ رہنا ہے. آپ کو گھر کے اندر جو پابندیاں ہیں, جو ماحول کی پابندیاں ہیں, جو معاشرے کی پابندیاں ہیں, ان سب کو قبول کر کے زندہ رہنا ہے. آپ اکیلے اس طریقے سے جی نہیں سکتے. تو بات یہ ہے کہ عزت نفس کو ہرٹ نہ کریں, لیکن بات یقیناً کریں اور پابندیاں یقیناً رکھیں. بچہ اگر
کوئی آپ کے بدتمیزی کرتا ہے یا ٹینیجر ہو گیا ہے وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو آپ کو سلیقے سے اس کو روکنا ہے اور اسے ایک سسٹم کا پابند کرنا ہے، اور ورنہ وہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی کھیپ تیار ہو رہی ہے جو بہت ہی بد مزاج، بد دماغ اور کسی کے کہنے میں نہیں ہے۔ اس وقت تک اچھا لگتا ہے جب ہمارے بچے دوسروں کے سامنے، ایک بار ایسا ہوا کہ بسنت کا موسم تھا اور دادا جی کے دونوں پوتے بڑے چہیتے تھے، وہ پیچھے پڑ گئے کہ دادا جی ہمیں تو پتنگ اڑانی ہے، سب پتنگ اڑاتے ہیں۔ دادا نے پہلے تو سمجھایا کافی، بچے نہیں مانے، تو پھر دادا نے کہا کہ دیکھو ہر کام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پابندی بڑی ضروری ہوتی ہے، میں تمہارے ساتھ تمہیں اجازت دیتا ہوں پتنگ اڑانے کی، تم دونوں پتنگ اڑا سکتے ہو، لیکن پابندیاں ہیں جن کی تمہیں خیال رکھنا پڑے گا۔ پہلی پابندی تو یہ ہے کہ تم چھت کے اوپر جا کے پتنگ نہیں اڑاؤ گے کیونکہ اس پہ گرنے کا امکان ہے۔ دوسری پابندی یہ بھی ہے کہ تم محلے گلی میں جا کے پتنگ نہیں اڑاؤ گے کیونکہ خدا نخواستہ کچھ اگر ہو جائے تو اس میں حادثے کا امکان ہے۔ تم بہت محفوظ طریقے سے اپنی پتنگ بازی کر سکتے ہو لیکن چہار دیواری کے اندر، باہر نہیں، باہر تم کو اجازت نہیں ہے۔ بچوں نے کہا چلو کچھ تو موقع ہے، ٹھیک ہے دادا جی آپ صحیح ہے۔ تو دادا جی جا کے دونوں بچوں کے لیے پتنگ لے کے آ گئے۔ ایک پتنگ تھی پاکستانی جھنڈے والی اور ایک پتنگ تھی ایک بلیک اینڈ وائٹ سی، اور دونوں پتنگیں دونوں بھائیوں کو مل گئی۔ پھر دادا جی نے سمجھایا کہ دیکھو تمہیں کیسے پتنگ اڑانی ہے، یاد رہا زندگی میں ایک تو جب بھی پتنگ اڑانی ہو تو تھوڑی دیر کے لیے کھیل لیجیے، یہ مستقل لمبا کھیل نہیں ہے۔ ڈوری وہ استعمال کرو ہمیشہ جس پہ کوئی شیشہ کوئی کانچ نہ ہو، کسی گلے پہ پھرے گی تو گلا کٹ بھی سکتا ہے۔ بہت ساری احتیاط، اور بچوں کا بوریت سے برا حال کہ دادا جی کے لیکچر کب ختم ہوگا اور کب ہم پتنگ اڑائیں گے۔ اللہ اللہ کر کے پھر وہ پتنگ اڑانی شروع کی، اور بڑے بھائی نے سب سے پہلے قبضہ کیا اس پتنگ پہ جس پہ پاکستان کا جھنڈا بنا ہوا تھا۔ چھوٹا بھائی ابھی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے پتنگ اڑانی شروع کی تو پتنگ اونچی اونچی جانے لگی۔ وہ بچہ بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو گیا، میری گنڈی سب سے اوپر، میری پتنگ سب سے اوپر، کتنی اوپر جا رہی ہے؟ دادا مسکراتے رہے۔ پھر اس بچے نے بھی عجیب سے فرمائش کی کہ دادا مجھے لگ رہا ہے کہ میری پتنگ جو ہے وہ آسمان تک بھی جا سکتی تھی، یہ جو ڈوری میں نے ہاتھ میں پکڑی ہے، جو چرخی میں جو ڈوری لگی ہوئی ہے، یہ میری پتنگ کو آسمان تک جانے سے روک رہی ہے۔ دادا اس ڈوری کو تھوڑا توڑ دو تاکہ میری پتنگ آسمان تک جائے۔ یہ پتنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آسمانوں تک پہنچے، دنیا دیکھے کتنا اوپر گیا۔ دادا نے پہلے تو کچھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کی ضد میں برقرار تھی کہ یہ ڈوری جو ہے یہ میری پتنگ کو اوپر اڑنے نہیں دے گی۔ پھر دادا نے اس کو ایک سبق سکھانا چاہا اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں یاد دیتا ہوں کہ تم یہ ڈوری توڑ، اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، شاید تمہیں کچھ سیکھنے کو ملے۔ بچے نے جیسے ہی ڈوری توڑی کچھ دیر تو پتنگ اوپر ہوا میں گئی اور اس کے بعد پھر پتنگ نیچے گرنی شروع ہو گئی۔ بچہ بڑا چیخا چلایا کہ دادا جی میری پتنگ گر رہی ہے، یہ میری پتنگ نہیں ہے، میرا پاکستان کا جھنڈا ہے، دادا جی اس کو نہیں گرنا چاہیے۔ اور جب بچے نے یہ دیکھا کہ اب چھوٹا بھائی بھی تیار ہو گیا اپنی پتنگ اڑانے کے لیے تو اس نے اور ضد شروع کر دی کہ دادا جی میری پتنگ پہلے آئے گی، میں پاکستان کے جھنڈے کو اوپر دیکھوں گا، میں اپنی پتنگ کو اوپر دیکھوں گا، یہ بھی نہیں پتنگ اڑائے گا جب تک نیچے نہیں آئے گی۔ دادا تھوڑا مسکرائے اور اس کو سمجھایا کہ دیکھو آج بیٹا تم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں اونچا 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 اڑنا ہے تو اپنے آپ کو پابندیوں کی ڈوری میں باندھ کے رکھو،
برا نہیں مانو اس بات پہ کہ امی نے کیا کہہ دیا، ابو نے کیا کہہ دیا، باجی نے کیا کہہ دیا. یہ وہ پابندیاں ہیں، یہ وہ ڈور ہے جس میں اوپر تک اڑائیں گے. اور جس دن تم نے اس ڈور سے اپنا ناتا توڑا، جس دن تم نے بڑوں کی باتوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھا اور اس سے آزاد ہونا چاہا، تو تمہارا وہی حال ہوگا جو کٹی ہوئی پتنگ کا ہوتا ہے. آگے جائے گی، تھوڑا ہوئے گی، زمین پہ گرے گی اور پھر لوگ اسے لوٹ کے لے جائیں گے. تو دیکھو بیٹا، اگر تمہیں زندہ رہنا ہے اور اوپر ہی اوپر پرواز کرنی ہے، پھر دادا نے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، آج اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر تمہیں اونچی پرواز کرنی ہے تو ڈوری کبھی نہ ٹوٹنے دے. یہ ڈوری تمہارے لیے پابند نہیں ہے، یہ ڈوری تمہیں اپنوں سے جڑا ہوا رکھتی ہے، اپنے پیار کرنے والوں سے جڑا ہوا رکھتی ہے. سب کچھ کرنا، لیکن اس ڈوری سے اپنا ناتا نہ توڑنا. جن لوگوں کو تم سے محبت ہے، ان لوگوں سے جو تمہارا ناتا ہے ڈوری کی راہ سے، اس کو نہ ٹوٹنے دینا. تو دادا کی یہ نصیحت بھی میں آپ سے دہراؤں گا، حالانکہ آپ کافی بڑے ہو چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں ڈسپلن کی پابندی کرنا سیکھیں. ہر قسم کا ڈسپلن، گھر کے اندر ڈسپلن، دفتر کے اندر ڈسپلن، اجتماعی تقریبات میں ڈسپلن، ٹریفک سگنل پہ ڈسپلن، اور ساتھ ہی ساتھ کھانے پینے میں ڈسپلن. جو زندگیاں ان ڈسپلن کی پرواہ نہیں کرتی ہیں، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں. بحیثیت قوم ہم لوگ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے ہیں جب تک ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو ڈوری سے بندھا ہوا محسوس نہیں کرے گا. اقدار کی وہ ڈوری، ہماری ویلیوز کی ڈوری. کیوں؟ اس لیے کہ کٹی پتنگ کا کوئی مقام نہیں ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.